محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرء یقیس علی نفسه، المرء انسان، آدمی، یقیس وہ قیاس کرتا ہے، علی نفسه اپنے آپ پر، انسان اپنے آپ پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں انسان کی ایک ذہنی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ خود جن اچھے یا برے صفات سے متصف ہوتا ہے، جن صفات کا وہ خود مالک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی وہ اسی طرح ہی سمجھتا ہے۔ یعنی اگر وہ خود ایک اچھا انسان ہے تو دوسروں کو بھی وہ اسی طرح اچھا ہی خیال کرتا ہے، ان پر اچھا گمان کرتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ خود ایک برا انسان ہے تو دوسروں کو بھی وہ اسی طرح برا ہی گمان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا اور شریف انسان ہی اکثر مکار اور دھوکہ باز لوگوں کی جال میں پھنس کر دھوکہ دہی کا شکار ہوتا ہے، اور ایک برا انسان اچھے انسانوں کو اپنی طرح سمجھ کر، اپنی طرح برا سمجھ کر انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا ہے۔ لہٰذا حق اور انصاف کی بات یہ ہے، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے رہن سہن اور معاملات وغیرہ کو خوب جانچنا اور پرکھنا ضروری ہے، ورنہ دھوکہ میں پڑنے کا شدید خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس جملہ کی صرفی، نحوی اور لغوی تحقیق کرتے ہیں۔ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے۔ لغوی و صرفی تحقیق: المرء آدمی کے معنی میں آتا ہے۔ اس لفظ میں 3 لغات ہیں، ایک مشہور و فصیح اور دوسری لغت غیر فصیح اور تیسری ردی اور کمزور ہے۔ جو اعراب آخری حمزہ پر آئے گا، المرء کے آخری حمزہ پر آئے گا، وہی را پر بھی آئے گا، جیسے ھذا امرؤ۔ اب دیکھیے آخری حمزہ پر پیش ہے، یعنی تنوین کی شکل میں پیش ہے، تو را پر بھی پیش ہے، تو ھذا امرؤ، رأیت امرأ۔ دیکھیے آخری حمزہ پر تنوین ہے زبر کی صورت میں، را پر بھی زبر ہے، آخری حمزہ پر بھی زبر ہے اور را پر بھی زبر ہے۔ مررت بامرئ، دیکھیے حمزہ مکسور ہے تنوین کی صورت میں، تو را بھی مکسور ہے، یعنی آخری حمزہ پر جو اعراب ہوگا، ایک تو اس کا یہ پہلا حمزہ ہے میم سے پہلے، اور ایک بالکل آخر میں ہے، تو جو آخری حمزہ ہے اس کا جو اعراب ہوگا وہی اس کی را کا اعراب بھی ہوگا۔ ھذا امرؤ، رأیت امرأ، مررت بامرئ یا بامرئ۔ دوسری لغت
را پر ہمیشہ زبر ہی آئے گا، یعنی چاہے آخری حمزہ پر زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو، را پر زبر ہی آئے گا۔ جیسے ھذا امرأن، رأیت امرأن، مررت بامرئن۔ اور تیسری لغت ہے را پر ہمیشہ پیش ہی پڑھی جائے گی، یعنی آخری حمزہ پر چاہے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش، را پر ہمیشہ پیش ہی پڑھی جائے گی، اس کی را ہمیشہ مرفوع ہی پڑھی جائے گی۔ تینوں لغات میں سے اول مشہور و فصیح ہے، دوسری غیر فصیح، جبکہ تیسری نہایت ردی اور کمزور ہے۔ یقیسو، اصل میں یقیسو تھا، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد اجوف یائی کا صیغہ ہے۔ اسباب ضرب یضربو باب سے آتا ہے۔ یقیسو جو کہ اصل میں یقیسو تھا، اس میں یا مکسور اور اس کا ماقبل حرف صحیح یعنی قاف ساکن تھا۔ یہ دیکھیں اس میں یا جو ہے یہ مکسور ہے اور اس کا ماقبل جو حرف ہے یعنی قاف وہ ساکن ہے۔ یا مکسور کی حرکت ماقبل حرف یعنی قاف کو دیا، تو اس یا کی حرکت کو یا پر جو زیر ہے یہ کاف کو دیا، یہ دیکھیں یہ کاف کو دے دیا، تو یک یسو سے یقیسو ہو گیا۔ اس میں یقولو اور یبیعو کا قانون جاری ہوا ہے، یعنی اگر وہ یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو اس وہ یا کی حرکت ماقبل کو دی جائے گی۔ تو جیسے یقولو تو اس میں وہ جو ہے یہ متحرک ہے، وہ پر ضمہ ہے، تو وہ کی حرکت ماقبل کاف کو دی جائے گی، تو یقولو سے یقولو ہو جائے گا۔ اور یبیعو، یہ اصل میں یبیعو تھا، تو یبیعو اس میں یا پر کسرہ ہے تو یا کی کسرہ ماقبل با کو دی جائے گی، تو یبیعو سے یبیعو ہو جائے گا۔ اسے یقولو اور یبیعو کا قانون کہتے ہیں۔ اس کا مصدر ہے قیسن و قیاسن، قیاس کرنا، خیال کرنا، اور صرف صغیر ہے قاس یقیس قیاسن فہو قائس۔ نحو تحقیق، المرء مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے، لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ المرء کی جو آخری حمزہ ہے یعنی بالکل آخر میں، اس پر جو پیش ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے المرء، تو اس وجہ سے یہ مرفوع لفظاً ہے۔ اور مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے، الف لام داخل ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا۔ یقیسو یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر وہ اس کا فاعل ہے جو کہ المرء مبتدا کی طرف راجع ہے، اور علی نفسہ میں علی حرف جار ہے، اور نفس مجرور لفظاً مضاف، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پر علی حرف جر داخل ہوا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے نفس سے، تو جر پر یہاں باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہو ضمیر متصل ہے، اور قاعدہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں کوئی متصل ضمیر آ جائے تو وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے، اس اسم کو مضاف اور ضمیر کو مضاف الیہ بنائیں گے، تو چونکہ یہاں پر نفس کے آخر میں ہو ضمیر متصل آئی ہے، اس وجہ سے نفس کو مضاف بنائیں گے اور اس ضمیر کو مضاف الیہ، تو اس وجہ سے یہ نفس یہاں پر مضاف ہے۔ ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ،
مجرور تو اس وجہ سے ہے، یہ ہو مجرور اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ ضمائر مبنیات میں سے ہوتے ہیں، اور مبنیات کا اعراب محلاً ہوتا ہے۔ اور مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے ابھی بتایا، قاعدہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب کسی اسم کے ساتھ کوئی ضمیر آ جائے، کوئی ضمیر متصل آئے، تو اس اسم کو مضاف اور ضمیر کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو چونکہ یہ نفسی کے ساتھ متصل آئی ہے اور یہ ضمیر متصل ہے، اس وجہ سے یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف یعنی نفسی اور مضاف الیہ یعنی ہو، ضمیر مل کر مجرور، یہ دونوں مجرور ہوئے علی جارہ کے لیے۔ جار علی اور مجرور نفسی ہی، یہ دونوں مل کر متعلق ہوئے فعل یقیسو کے ساتھ۔ فعل یقیسو اپنے فاعل ہوا اور متعلق علی نفسی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ یہاں پر خبر بن رہا ہے، یہ پورا جملہ یقیسو علی نفسی ہی یہاں پر چونکہ خبر بن رہا ہے، اور مبتدا کی طرح خبر بھی مرفوع ہوا کرتی ہے، اس وجہ سے یہ پورا جملہ یقیسو علی نفسی ہی مرفوع ہے۔ اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جملہ مبنی ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مبنی الاصل ہے۔ تو چونکہ جملہ مبنی ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب محلاً ہوگا۔ خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ جملہ نکرہ ہے یعنی نکرہ کے حکم میں ہے، اس وجہ سے یہ یہاں پر خبر بن رہا ہے۔ مبتدا المرء اور خبر یقیس ہوا علی نفسہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ المرء یقیس علی نفسہ، المرء مبتدا، یقیس فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر و اس کا فاعل جو کہ المرء مبتدا کی طرف راجع ہے۔ اعلی حرف جار اور نفسی ہی میں نفس مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور اعلی جارہ کے لیے، اعلی جار اور نفسی ہی مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل یقیسو کے ساتھ۔ فعل یقیسو اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی المرء مبتدا کے لیے، المرء مبتدا، یقیس علی نفسہ خبر، مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی وہ اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے، یعنی جس طرح وہ خود ہوتا ہے بالکل اسی طرح وہ دوسروں کو بھی سمجھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔